السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عید الفطر کا جو دن ہے اور اس کی جو رات ہے، یعنی جب چاند نکلتا ہے تو وہ عید الفطر کی رات ہے، اور جو دن آتا ہے وہ عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ عید الفطر کے دن کو مزدوری کا دن کہا گیا ہے، یعنی ایک انسان جب کوئی کام پورا کرتا ہے، کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف مکمل کرتا ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں اجرت دی جاتی ہے، اس کو اس کے بدلے میں انعام دیا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کو اگر بحسن خوبی انجام دیا ہے تو اجرت کے ساتھ ساتھ انعام بھی ملتا ہے۔ ایک بندہ مومن جب اللہ کے حکم سے پورے رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور پھر دیگر احکامات کو بجا لاتا ہے، تو وہ صرف ٹارگٹ کو پورا نہیں کرتا بلکہ ٹارگٹ کو، ہدف کو بحسن و خوبی پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہاں اجرت عطا فرماتا ہے وہیں پر اجرت کے ساتھ ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس عظیم دن کو، عظیم یادگار کو، عظیم نیک کام کو اس طرح سے کرتے ہیں، اور جب عید کا دن آتا ہے تو ہم، اور عید کی رات آتی ہے تو ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ جہاں ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملنے کا ذکر ہے، ہمارے اعمال اور ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شیطان بھی ہم پر افسوس کرتا ہے اور لعنت کرتا ہے کہ عید کی رات میں اسٹنٹ کرنا، آتش بازی کرنا، سیر و تفریح کرنا، ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکل جانا، یہ حقیقت میں عید کی رات منانا نہیں ہے، بلکہ عید کی رات منانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا کر، سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑائیں اور اپنے روزے کے قبول ہونے کی، مقبول ہونے کی دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے عید کے دن جب لوگ صحابہ کرام ان کے پاس بدھائی کے لیے پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ جب دروازہ کھولا، صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عید اس کے لیے ہے جس کی نمازیں قبول ہے، جس کی تراویح قبول ہے، جس کا روزہ قبول ہے، لیکن اس عمر کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی، اس کا روزہ قبول ہوا، اس کی تراویح قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے روزے نماز کے تعلق سے یہ تاثر دیا، اور ہم جو نیکی کے نون کے نقطے سے بھی صحیح سے واقف نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے تراویح وغیرہ اس طرح سے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی کہ اس کا ہمیں یقین ہے، جیسے ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے آپ کو بدلیے، اور خاص کر ہم اور آپ اپنے گھر کے بچوں پر کنٹرول نہیں کرتے، بچیوں پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ عید کے دن آپ دیکھے ہوں گے شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، قصبات میں، محلات میں ایسی زیب و زینت، آرائش کے ساتھ بچے بچیاں نکلتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میلہ ٹھیلا ہو، جیسے کوئی پکنک ہو۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ یقین جانیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کیا تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور ہماری اولاد کیا ہو جائے، جدھر جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ایک گارجین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو کنٹرول کریں۔ ایسی حالتیں اور ایسی وضع قطع بناتی ہیں عورتیں اس دن میں
کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ عورتیں اس دن گھر سے نکلنے کو سمجھیے کہ واجب سمجھتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا طریقہ ہے اور یہ کیا تف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا عید کے دن کہ پھر عید کے بعد جو ہی سورج آگے بڑھتا ہے 11 بجے 12 بجے، اس کے بعد جو ایک تانتا لگا رہتا ہے عورتوں کا، اور نہ جانے کیسے کیسے لباس، کیسی کیسی وضع قطع، کس طرح کے بکھرے ہوئے بال، سر پہ دوپٹہ نہیں، اور بالکل مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں میلہ ٹھیلا میں گھس کر کے اپنے آپ کو وہ رحمت کا نہیں، اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا مستحق اپنے آپ کو بناتی ہیں۔ اس لیے پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کنٹرول کیجئے اپنے آپ پر بھی اور اپنے گھر والوں پر بھی۔